الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله الأطهار المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق اللہ العلی العظیم. پچھلے ہفتے آپ حضرات کے سامنے کچھ سورۃ الفاتحہ کے تعلق سے اور پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کے تعلق سے باتیں آئی تھیں، جس کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طرز عمل یہ بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا، جس میں بہت سے فضائل و کمالات آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی فضیلت سے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہر وقت 3 چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا معراج پر سفر ہوا، سب جانتے ہیں نا معراج پر، تو معراج پر جناب محمد الرسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 3 انعام دیے گئے۔ تینوں انعام میں سے پہلا انعام اللہ تبارک و تعالی نے جو عطا فرمایا وہ صبح 5 وقت کی نماز، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 وقت کی نماز اللہ تبارک و تعالی نے مؤمنین کے لیے آسمان پر یعنی معراج پر اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور گفٹ ہدیہ عطا فرمایا ہے۔ ایک چیز، دوسری چیز جناب محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز ملی وہ ملی ہے کہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع 2 آیتیں آمن الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک، یہ دونوں آیتیں محمد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج پر ہدیہ دی گئی، اور میں نے آپ کو ان 2 آیات کی بہت سارے باتیں بھی بتائی، یہ بھی بتایا ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی حاجت درپیش ہو اور وہ یہ چاہتا ہو کہ اس کی کوئی مراد ہے وہ پوری ہو جائے، تو اس کے لیے اکابرین نے یہ عمل لکھا ہے کہ رات کو وہ اپنے بستر پر بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد سورہ بقرہ کا آخری رکوع تلاوت کرے، آمن الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک، ایک بات۔ دوسری چیز، ایک تیسرا کلمہ پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ تیسری چیز یہ فرمائی کہ 4تھا کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ یہ تینوں چیزیں پڑھ کر وہ شخص اپنے بستر پر کیا ہو جائے، بیٹھ جائے، سو جائے۔ اب یہ کہا کہ اب یہ جب کروٹ بدلے گا اور اس کی زبان سے جو دعا نکلے گی وہ دعا کیا کر لی جائے گی، فوراً قبول کر لی جائے گی۔ اب جب انسان، ہم اس چیز کا خود سے محاسبہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، خود کا تجربہ ہے کہ جب انسان کسی چیز کی ٹینشن میں ہوتا ہے تو وہ کروٹ بدلے جب وہ بات یاد آتی، لیٹا رہے جب وہ بات یاد آتی، سو جائے تو خواب میں بھی وہی نظر آتا ہے۔ تو یہ اکابرین نے ایک نسبت جوڑی کہ یہ آپ عمل کیجیے، عمل کرنے کے درمیان اس میں کیا ہوگا کہ جب آپ کروٹ بدلیں گے وہ کام یاد رہے گا، اور جب وہ کام آپ اللہ سے مانگیں گے تو فوراً کیا کر لیا جائے گا، قبول کر لیا جائے گا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے جناب محمد الرسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا دیا گیا ہے، ہدیہ دیا گیا ہے۔ اور تیسری چیز کیا تھی
تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی چیز میں بھی شریک نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے، چاہے ان پہ مصیبت آئے، چاہے آسانی آئے، چاہے ان پہ بیماری آئے. کیونکہ میں نے ابھی اپنے نماز میں ایک آیت سنی، میں نے اس میں پڑھا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کہ باری تعالیٰ آپ کو ہر چیز سے آزمائے گا. اور ایمان والوں کے لیے تو دنیا امتحان گاہ ہے، اور کوئی بھی امتحان حال کے اندر جب بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو کوئی شخص یہ نہیں بتا سکتا کہ مجھے کچھ آسانی ہے، بلکہ اس کے دماغ پر ایک بوجھ رہتا ہے. دنیا کے اندر آپ کہیں بھی چلے جائیے، کسی بھی خطے کے اندر چلے جائیے، کوئی شخص آپ سے یہ نہیں بتا سکتا کہ میں آج ٹینشن سے فری، کوئی بھی نہیں بتا سکتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر امتحان دے رہا ہے، کچھ سوالات دیے گئے ان کے جوابات پورے کر رہا ہے. اب اس جواب کو آپ کس طریقے سے، نماز کے ذریعے، قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے، اخلاقیت کے ذریعے، معاملات کے ذریعے، بھائیوں کے جو حقوق ہیں ان کے ذریعے، پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں ان کے ذریعے، اولاد کے جو حقوق ہیں ان کے ذریعے، رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں ان کے ذریعے، ان تمام کے ذریعے انسان اپنے سوالات پورے کر رہا ہے. پھر اس کی جزا کیا ہے؟ میں نے اس کی جزا آپ حضرات کے سامنے سورہ فاتحہ میں بتائی تھی کہ جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ مالک ہی یوم الدین، کہ وہ تو روز جزا کا مالک ہے. اور کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کے ظلم کی پوری دنیا کے اندر جو ظلم کر رہا ہے اس کی پوری سزا دنیا میں مل جائے، نہیں مل سکتی، مختصر ملتی ہے. جیسے کوئی انسان نیکی کر رہا ہے اور نیکی کرتے کرتے دن رات ہے، لیکن وہ دعا مانگ رہا ہے، دعاؤں میں مقبولیت نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے اللہ تو میرا کام چلا دے، اس کا کام نہیں چل رہا. وہ کہہ رہا ہے اللہ میری اولاد کو فرما بردار بنا دے، اس کی اولاد فرما بردار نہیں ہو رہی ہے. تو پھر اس کا ذہن کہاں جائے گا؟ وہ کہے گا ہو سکتا ہے میری نماز بھی قبول نہ ہو. نہیں، ایسا نہیں ہے. تو پھر وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ وعدہ نہیں کیا ہے کہ تمہاری نماز کے بدلے ہم تمہیں دنیا کے اندر ہی دے دیں گے. پھر دار البقا کس چیز کا نام ہے؟ دار البقا بھی تو کسی چیز کا نام ہے کہ ایک دنیا وہ ہے کہ جب انسان جب دنیا کے اندر رہ رہا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ انتقال ہو گیا. کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا. تو انتقال کے معنی اگر دوسرے نکالے تو کیا ہے؟ نقل. جب امتحان گاہ میں بچہ بیٹھتا ہے اور کوئی بچہ چیٹنگ کرتا ہوا پکڑا جائے تو کیا کہتے ہیں؟ نقل کر رہا ہے. تو نقل ہی سے تو انتقال بنا ہے. تو انتقال کے معنی کیا ہوئے کہ دنیا کے اندر سے اب اس کا تعلق ختم، اب اس کا دوسری دنیا دار البقا جس کو اللہ نے کہا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی دنیا ہے، اس کے اندر اس کا تعلق کیا ہوگا؟ شروع ہے. تو جس طرح سے ہم کسی ملک کے اندر جانے کے بعد اپنی کرنسی سے انڈیا کا پیسہ ہے، آپ سعودی عرب میں جا کر چلا دو نہیں چلے گا. کیوں؟ کیونکہ وہاں کی اپنی کرنسی ہے اور یہاں کی اپنی کرنسی ہے. آپ کسی دکاندار کے پاس جائیں سعودی کا ریال لے کر کے اور کسی دکاندار سے کہیں کہ مجھے یہ چیز دے دو، آپ کو دے دے گا؟ نہیں دے گا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انڈیا میں ریال کو قبول نہیں کیا جاتا. انڈیا کی اپنی کرنسی ہے. ایسے ہی اللہ نے اپنی کرنسی اعمال بنائی. تو جس طرح سے انڈیا کا روپیہ انڈیا میں ہے تو اللہ کے یہاں پر بھی مال نہیں چلنا، کیا چلنا؟ اعمال چلنا. مال کا تو کوئی تعلق ہے ہی نہیں. اب وہ مال کہاں سے آئے گا؟ تو وہی میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ نے جو کہا مالک ہی ہوں گے، ہم تو روز جزا کے مالک ہیں. اب جس کو چاہے جنت دے دے، جس کو چاہے دوزخ دے دے، لیکن ہاں ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں پر ناانصافی کی جائے گی، انصاف کے ساتھ. حالانکہ اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی کرتے کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے کہ اللہ آپ نے میرے ساتھ میں کیوں ظلم کیا ہے. نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ تو اللہ کا اختیار ہے. اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، اور وہ قرآن میں یہی سمجھا رہا ہے. یہ جو ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ شروع ہوئی ہے، جو میں اس کے فضائل آپ حضرات کو بتا رہا ہوں،
جس طرح سے اس کے فضائل ہیں اسی طرح سے اس کا ترجمہ بھی ہے، اس کے اندر ارشادات بھی ہیں۔ اور پھر اگر انسان ان کو اپنی زندگی کے اندر لے کر کے آتا ہے تو حقیقت میں کامیابی ملتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو ناکامیابی ملتی، بلکہ کامیابی ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں فضائل بتائے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ تیسرا انسان کون ہوگا جو اللہ نے گفٹ دیا، کہا کہ ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دو جو اللہ کے شرک سے بالکل پاک، یعنی اگر ان کو تکلیف آ رہی ہے تو وہ اللہ سے حاجت ہے، پریشانی آ رہی ہے تو اللہ سے مانگے، کسی سے نہیں۔ اسی کا نام کیا ہے؟ شرک سے پاک۔ تو یہ تین چیزیں جناب محمد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کے سفر پر کیا ملی تھی؟ گفٹ ملی تھی، ہدیہ ملی تھی۔ اور اس کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا، میں نے آپ کو پھر مرتبہ نام بتایا تھا، سنام، سورہ بقرہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ سنام القرآن، یا کہ ایک شہر۔ اور پھر کیا فرمایا؟ کہا کہ جب سورہ بقرہ کی آیت نازل ہویا کرتی تھی تو 40 80 ملائکہ اس کو لے کر آیا، اور اسی کے اندر ایک آیت ہے، اسی کے اندر اگر کہا جائے تو ایک سورت آیت الکرسی، سب جانتے ہیں اس کے کتنے فوائد، کتنے فضائل ہیں۔ یعنی کہ ہمارے زمانے میں بچپن میں بھی اور اب بھی یہی بات مشہور ہے کہ انسان جب رات کو سوئے تو رات کو سوتے ہوئے پڑھ کر آیت الکرسی سوئے اور اپنے ہاتھوں کو خوب مارو اور ہلکے سے کیا کرتے ہیں؟ یعنی کیا ہوگا اس سے؟ یعنی اس سے یہ ہوگا کہ جو ارد گرد کے آس پاس کے چور ہیں یا آپ کے گھر پر نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یا آپ کو کوئی حملہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ پوری رات نقصان نہیں پہنچا سکتے، پوری رات نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو اللہ نے اس کی بڑی کمال ذکر رکھی ہے۔ تو دیکھیے سورۃ البقرہ، اور بقرہ کیوں کیا گیا ہے؟ بقرہ اس لیے کہا گیا ہے کہ بقرہ کو مانا جاتا ہے گائے کے۔ اس کے اندر جس طرح سے بنی اسرائیل کے واقعات چلیں گے، یہودیوں کے واقعات چلیں گے، نصارہ کے واقعات چلیں گے، پھر انسان کی تجارت کے تعلق سے واقعات چلیں گے، پھر نکاح کے تعلق سے بات چلے گی، پھر اس کے بعد میں طلاق کے تعلق سے اس کے اندر کیا کہتے ہیں مسائل آئیں گے، ساری چیزیں ہیں۔ اسی طرح سے بقرہ اس لیے نام رکھ دیا گیا کہ اس کے اندر ایک گائے کا بھی واقعہ آئے گا، اس کا نام کیا رکھ دیا؟ سورۃ البقرہ۔ پھر میں نے بتایا تھا کہ مدنی ہے۔ اب دیکھیے پھر کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا۔ کہا کہ الف لام میم، اکابرین نے اس کا کوئی بھی معنی اور مطلب نہیں رکھا، مفسرین یہ اللہ اور محمد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان ایک راز۔ اسی مثال میں آپ کو سمجھاؤں، ہمارے یہاں پر مراد آباد میں فرموں کا کام چلتا ہے، تو فرم کے اندر کچھ لوگ ایسے سگریٹ ہوتے ہیں کہ ان کا کسی کو بھی علم نہیں، صرف مالک کو معلوم ہوتا ہے کہ اس فرم کے اندر میرا سگریٹ آدمی کون ہے۔ وجہ جو فرم کے اندر لیبر کام کر رہی ہے، وہ چاہے پالش والی ہو، چاہے کلر والی ہو، چاہے پیکنگ کرنے والی ہو، کوئی سی بھی ہو، اس کے اندر جو اسٹاف بیٹھا ہوا ہے ان تمام کی خبریں لے جا کر یہ کس کو دیتا ہے؟ مالک کو دیتا ہے کہ اس وقت فرم میں کس مہم پر کام کیا جا رہا ہے، اس وقت فرم میں کس مہم پر کام کیا جا رہا ہے۔ اب فرم کے لوگ جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو اپنی باتیں کر رہے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، لیکن کچھ بات انہوں نے ایسے کر دی جو خلاف مرضی، تو مالک کو پتہ چل گیا، یا مالک کو ایسا پتہ چل گیا کہ اس کے اندر کوئی ایسا نقصان ہونے والا ہے جس سے فرم کے اندر بہت زیادہ لیبر ہوگی اور تمام مالی نقصان ہوگا، تو وہ آدمی اس طرح کے چھوڑتے ہیں، اپنا سگریٹ ہوتا ہے ہر آدمی کا۔ تو ایسے ہی قرآن کریم کے اندر ان کو کہا جاتا ہے حروف مقطعات، اور دوسرا ہم کہتے ہیں لوح قرآنی۔ جب دکان کے اندر ہم نے بہت مرتبہ دیکھا ہے پرچوں کی دکان کے اندر
اور بہت ساری دکانوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا ایک نقشہ ٹنگا ہوا رہا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک کتنی سی فولڈر بنا ہوا ہوتا ہے کھانے سے، وہاں لکھا ہوتا ہے الف لام میم، الف لام میم صاد ہاء میم عین سین قاف نون، الف لام میم صاد الف لام میم واو لکھا ہوا ہوتا ہے. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس کو پڑھو، اس سے کیا آئیں گی؟ برکتیں آئیں گی. کیا آئیں گی؟ برکتیں آئیں گی. لیکن کسی نے بھی اس کے معنی ظاہر نہیں کیے، بلکہ ایک مفسر نے تو یہ کہا ہے کہ اس تعلق سے بحث کرنا بھی صحیح نہیں ہے. اس تعلق سے بھی بحث کرنا کیوں؟ کیونکہ یہ محمد الرسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے جس کا کوئی معنی نہیں. ایک مفسر نے لکھا ہے کہ ایک قسم کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور ایک مفسر نے لکھا ہے کہ الف لام میم یہ سورہ بقرہ کا ہی نام ہے. الف لام میم یہ سورہ ہی بقرہ کا نام ہے. لیکن اگر کوئی اس کے معنی تک نہ جائے تو نہیں بتا سکتا. اور ایک تفسیر کے اندر اور میں نے پڑھا، اس کے اندر انہوں نے یہودیوں سے کچھ نسبت جوڑی عدد سے. آپ نے دیکھا ہے نا کہ ہم جب نام نکلواتے ہیں اپنا تو چاند کی تاریخ کے حساب سے نکلواتے ہیں. بعض لوگ تو چاند کی تاریخ آج یہ تھی اس کے حساب سے عدد دیکھے اور والا نام نکلواتے ہیں. نہیں، یہ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ مثلا جیسے کسی کا نام ہے، یہ صاحب کو بیٹھا ہوا اس کا نام ہے، تو اس کے نام کے عدد شمار کریں گے. کیا کریں گے؟ عدد شمار کریں گے، پھر اس کے حساب سے بتائیں گے. بلکہ ہم میں تو نہیں، غیر مذہب والوں میں یہ کام زیادہ چلتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ جب ان کے یہاں پر کوئی خوشی کا پروگرام ہوتا ہے تو وہ نام اور تاریخ کے اعتبار سے وہ سورج گرہن اور فلانا فلانا کی تاریخ کب ہوگی اس کے اعتبار سے اپنے یہاں کے پروگرام رکھتے ہیں. اس سے پہلے پروگرام رکھتے ہیں، ان کے یہاں پر رکھ ہی نہیں سکتے. اور اگر 3 دن کے بعد 4 دن کے بعد ان کے ساتھ یہ معاملہ آ جائے تو وہ رکھتے نہیں، وہ کہتے ہیں اسی دن ہوگی. تو ایسے ہی الف لام میم کا ایک مفسر نے یہ نکالا، بلکہ تفسیر مظہری کے اندر بھی یہ بات ہے کہ الف کے معنی یہ ہیں، لام کے معنی یہ ہیں، میم کے معنی یہ ہیں. لیکن جب تمام بحث چلتی گئی اوپر سے اور پھر آخر میں آ کر کیا کہہ دیا کہ یہ حروف مقطعات ہے، اس تعلق سے اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے، اس تعلق کے درمیان گفتگو کرنا صحیح ہی نہیں. تو الف لام میم ہم سب کس لیے استعمال کریں گے؟ برکتن. اور حقیقت میں یہ کہ اس کی کوئی تفتیش بھی نہیں، اس کا کوئی مسئلہ بھی نہیں. کہاں جی الف لام میم صاحب کوئی مسئلہ نکال کے حل کرے؟ نہیں. مسئلہ کہاں سے نکلے گا؟ مسئلہ نکلے گا آگے والی آیت سے. اور اسی لیے دیکھیے الف لام میم سے جوڑا فوراً ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کہا کہ لہذا الف لام میم کا تو معنی ہے ہی نہیں، لیکن اس بات کو بھی ذہن میں رکھو کہ جو بات آگے بتائی جائے گی، سمجھائی جائے گی، جو ترجمے آئیں گے وہ چاہے آپ کی زندگی کے تعلق سے ہوں یا واقعات کے تعلق سے ہوں، کیونکہ اللہ نے اس کے اندر جو واقعات رکھے ہیں لوری سنانے کے لیے نہیں بلکہ عبرت دینے کے لیے رکھے ہیں، تاکہ انسان کے لیے عبرت رہے، اسے عبرت حاصل ہو. اسے بھی لگنا چاہیے کہ جب وہ کسی گناہ کی طرف بڑھتا ہے، وہ کسی گناہ کے قریب چلے تو اس کو پہلے فوراً سے پہلے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ یہ گناہ کی سزا اللہ کے قرآن میں یہ تھے. اگر اس طرح کا نظریہ ہم پیش کریں گے تو اللہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرے گا. اسی لیے دیکھیے کہا الف لام میم کو بتا دیا کہ الف لام میم تو صرف کیا ہے؟ برکتن استعمال ہے. اور بہت سارے لوگ صبح میں جب فجر کی نماز کے بعد، اب تو فجر کی نماز کے بعد تو ماحول ہی ختم ہو گیا، کاروبار مرتبات میں تو ہے ہی بہت کم دکانیں ایسی ہیں جو فجر کی نماز کے بعد. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعد الفجر کاروبار کرنے کو کہا ہے کہ جب فجر کی نماز سے فارغ ہو تو کہاں جاؤ؟ اپنے کاروباروں پر جاؤ. لیکن ہم کہاں جاتے؟ بستر پر. ہم کہاں جاتے؟ بستر پر. ابھی تو 1-2 گھنٹے اور سونا. اور یہ سب کے ساتھ خاص ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر چنندہ لوگ ہیں، چنندہ نہیں. 100 میں سے 2-4 شخص ایسے ہوں گے کہ جو اپنے کاروبار پر فجر کی نماز کے بعد بیٹھ جاتے ہوں گے، ورنہ کوئی. لیکن ہاں یہ ماحول آج گاؤں میں آج بھی وہاں کا جوان ظہر کی نماز میں تو نہیں ملے گا، عصر کی نماز میں تو نہیں ملے گا، لیکن عشاء اور فجر میں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ جلدی سوتا ہے اور جلدی اٹھتا ہے.
تو اسی کو فرمایا کہا کہ دیکھو الف لام میم، الف لام میم سے کس لیے استعمال کیا جائے گا؟ برکت کے طور پر۔ اپنے دکانوں میں پڑھیے وہ لفظ قرآن کی جو الفاظ آتے ہیں وہ برکت کے طور پر آتے ہیں، دکانوں میں پڑھیے۔ پھر آگے جوڑی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ آگے جو بتایا جائے گا، سمجھایا جائے گا، اس کے اندر کہیں سے کہیں تک بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہم لک الحمد، اللہم انت السلام ومنک السلام، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، الحمد للہ کل شیء قدیر، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اے میرے پیارے اللہ، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے یا اللہ، رحم کا، کرم کا، عافیت کا، عنایت کا، درگزر کا معاملہ فرما دیجیے یا اللہ، علم لدنی، علم نافع، علم صالح عطا فرما دیجیے یا اللہ، ہر شر، ہر پریشانی، ہر وبائی آفتوں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے یا اللہ، دونوں جہان میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما یا اللہ، اس قرآن کریم کو صحیح سے سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرما دے، علم لدنی عطا فرما دے، علم نافع عطا فرما دے، علم صالح عطا فرما دے۔ اے میرے پیارے اللہ، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا آپ دلوں کے حال کو جانتے ہیں اللہ، عطا فرما دیجیے یا اللہ، جو مقبوض ہے ان کے قربوں کو بری فرما دیجیے، جو بیمار ہے ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے یا اللہ، جو جھوٹے مقدمات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں یا اللہ، عزت کے ساتھ ان کو رہائی اور عزت عطا فرما دیجیے یا اللہ، عزت عطا فرما دیجیے یا اللہ، ہماری دعاؤں کو محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك